جرمنی کا کہنا ہے ایران تنازع کے درمیان امریکی فوجیوں کا انخلا متوقع تھا۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا، ہم جانتے تھے امریکہ جرمنی سمیت یورپ سے اپنی فوج واپس بلا لے گا۔ یورپ کو اپنی حفاظت کی زیادہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ جرمنی اتحادیوں بالخصوص برطانیہ، فرانس، پولینڈ اور اٹلی کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ امریکی صدر نے یورپی گاڑیوں پر ٹیرف 25% تک بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، اگلے ہفتے یورپی یونین سے آنے والی گاڑیوں اور ٹرکس پر محصولات میں اضافہ کروں گا۔ یورپ تجارتی معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے یورپی کمیشن نے کہا، یورپی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام آپشنز کھلے رکھیں گے۔ یورپی یونین اپنے وعدوں پر عمل کر رہا ہے، امریکہ سے اس کے وعدوں کے حوالے سے وضاحت طلب کر رہے ہیں۔ امریکی فضائی کمپنی اسپرٹ ایئر لائنز نے اپنے آپریشن فوری طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ کمپنی اعلامیے کے مطابق اسپرٹ ایئر لائنز کی تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ جن مسافروں نے ٹکٹ خریدا ہوا ہے انہیں رقم واپس کر دی جائے گی۔ بیان میں کہا ہے، جیٹ فیول کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کمپنی شدید مالی دباؤ میں تھی۔ امریکی حکومت سے $500 ملین کا امدادی معاہدہ ناکام ہونے پر ایئر لائنز کو آپریشن بند کرنا پڑے۔ امداد مل جاتی تو کمپنی دیوالیہ ہونے سے بچ سکتی تھی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے فروغ سے متعلق اجلاس۔ وزیر خزانہ نے سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ضوابط کو سادہ اور واضح بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر خزانہ نے کہا، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ سیکٹر میں مزید وسعت کے لیے پالیسی اقدامات ناگزیر ہیں۔ بین الاقوامی معیار کے مطابق ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ نظام کو ہم آہنگ کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ SECP، ٹیکس پالیسی آفس اور دیگر اداروں کو اہم ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں۔ اجلاس میں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ سیکٹر کی بہتری کے لیے ٹیکس نظام میں اصلاحات پر غور کیا گیا اور سرمایہ کاروں کے لیے آسان اور شفاف ماحول کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی دستاویزی معیشت میں شمولیت کے لیے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ اہم قرار دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے، بیانیے کی جنگ میں پاکستانی عوام نے دنیا کو بتایا کہ ہم امن پسند ہیں۔ مارکہ حق سفارتی سطح پر بھی لڑا گیا اور پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ کے اندر ایک بڑی کلیئر ڈسٹنکشن سامنے آئی ہے۔ ایک طرف پاکستان 10 مئی 2025 کے بعد کا پاکستان ہے، حکومتی سطح پہ، عوامی سطح پر، سفارتی سطح پر، بیانیے کی سطح پر، عسکری سطح پر پاکستان کا عزت ہے، پاکستان کا وقار ہے، پاکستان کا ایک مقام ہے۔ سبز پاسپورٹ کی بھی عزت ہے اور سبز ہلالی پرچم کی بھی عزت ہے۔ ویسٹرن بارڈر کے اس پار تاریکی ہے، تنہائی ہے، آئسولیشن ہے، ناکامی ہے اور رسوائی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ 10C نے اور فتح میزائل نے شائننگ کو راکھ میں بدل دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پاکستان شائننگ ہے اور ایسٹرن سائڈ کے اوپر خاموشی اور تاریکی۔ پہلگام کا واقعہ جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کی ایک فیئر، ٹرانسپیرنٹ، انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لی جائے تو جواب کوئی نہیں آیا۔ اینڈ آئی مسٹ پے ٹریبیوٹ اینڈ کامنٹ دی ایفرٹس آف جنرل احمد شریف، DG ISPR، جنہوں نے ایک زبردست انوائرمنٹ کریٹ کیا اور ہمارے ٹیم ورک کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جہاں ڈپلومیٹک جنگ جیتی، وہیں پہ نریٹو کی جو وار تھی اس میں ہم نے ایک کوہیژن، ایک سینرجی پیدا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران امریکہ جنگ ختم کرانے کے لیے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہی کاوشوں سے سیز فائر ہوا ہے۔ رانا ثنا کہتے ہیں، صرف امریکی صدر ٹرمپ نہیں، سعودی عرب، ایران سمیت پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ ایران امریکہ جنگ ختم کرانے کے لیے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہی کاوشوں سے سیز فائر ہوا ہے۔ رانا ثنا کہتے ہیں، صرف امریکی صدر ٹرمپ نہیں، سعودی عرب، ایران سمیت پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ مائنس بانی کے لیے حالات بنائے جا رہے ہیں۔ ایسا ہوا تو تحریک تحفظ آئین پاکستان مزاحمت کرے گی۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں، پاکستان سب سے بڑا ہے، پنجاب کی گلی گلی کوچے کوچے جائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، بسم اللہ کریں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، بانی کے ساتھ کھڑے ہیں، آخری دم تک ان کا ساتھ نبھائیں گے، عوام کا ریلا بانی کو رہا کرائے گا۔ نہ کوئی ناراضگی ہے، نہ ملتی جائے، چھوٹے لوگ ہیں، عمران خان کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں۔ راجہ صاحب پہ کبھی بمباری، کبھی اسد کیسر پہ، اس میں وہ نہیں تھا، اس میں صرف ہماری یہ وہ تھی کہ ان جنگ کے حالات میں اگر ہم خدا نخواستہ وہ کریں تو لوگ کہیں گے کہ یار پاکستان کو ایک موقع ملا ہے، اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والے اس بات کو نہیں سمجھتے اور لگے ہوئے مردہ آباد زندہ باد۔ پاکستان سب سے بڑا ہے۔ پاکستان فرسٹ کا علاج یہ ہے
کہ یہاں جمہوریت ہوگی, عدلیہ آزاد ہوگی. ہم نے فیصلہ کر دیا. پنجاب میں گلی گلی کوچے کوچے ضلع ضلع جانا ہے, لوگوں کو ہم یہی سمجھانا ہے کہ بسم اللہ. ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ مائنس عمران خان, اگر خدا نخواستہ راجہ صاحب کی طرف سے بھی ہوا, عمران خان کے خاندان کی طرف سے بھی ہوا, یا سرکار کی طرف سے ہوا, تحریک تحفظ آئین پاکستان نہ صرف اس کی مذمت کرے گی بلکہ مزاحمت کرے گی. کسی کو یہ اختیار نہیں. پی ٹی آئی کا تصور بالکل قطعی طور پہ ناممکن ہے عمران خان کے بغیر. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آخری دم تک عمران خان کے ساتھ وفا نبھائیں گے. عوام کا ریلا عمران خان کو آزاد کرائے گا. عمران خان کی رہائی, عمران خان کی صحت, اس سے زیادہ ہمارے لیے کچھ اہم نہیں ہے. پاکستان کے ہر مزدور کو, ہر کسان کو یہ کہتے ہیں, تمہارا مستقبل, تمہاری حقیقی آزادی عمران خان کی آزادی سے منسلک ہے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں قبائلی عمائدین کا لویا جرگہ ہوا. جرگے میں قبائلی علاقوں میں مستقل امن کے قیام اور بدامنی کے خاتمے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل, قبائلی اضلاع میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا. جرگے میں منتخب نمائندوں, مشران, سینیٹرز, اپوزیشن اراکین, علماء کرام اور عمائدین شریک ہوئے. کراچی کے علاقے کلفٹن میں ایف بی آر آفیسر پر فائرنگ کرنے والے آغا شہیر کو ڈیفنس سے گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق آغا شہیر کو خفیہ معلومات پر گرفتار کیا گیا. واقعے کے بعد ملزم کراچی سے شکارپور اور پھر بلوچستان فرار ہو گیا تھا. ملزم کراچی واپس آیا تو گرفتاری عمل میں لائی گئی. ملزم شہیر کے قریبی ساتھی نجیب اللہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا. نجیب اللہ نے ملزم کی گاڑی چھپانے میں مدد کی. ملزم گاڑی لے کر اندرون سندھ فرار ہو گیا تھا. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی حاصل کر لی گئی ہیں. کراچی میں پولیس اہلکاروں سے بدسلوکی کرنے والی خاتون ایس ایس پی کے بیٹے اور پولیس اہلکار میں صلح ہو گئی. جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے ملزم خبیب کی درخواست ضمانت منظور کر لی. عدالت نے ملزم کو 50,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا. ملزم پر پولیس اہلکار سے جھگڑے اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. ملزم کے وکیل نے عدالت کو بتایا مقدمہ جھوٹی اور من گھڑت کہانی پر مبنی ہے. واقعے کے وقت صورتحال غلط فہمی کا نتیجہ تھی. ملزم نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں کی. واقعے کے بعد ملزم اپنے والدین کے ساتھ تھانے گیا جہاں پولیس اہلکار نے غلطی تسلیم کی, جس کے بعد معاملہ بات چیت سے حل ہو گیا. واقعے کے 9 گھنٹے بعد مقدمہ درج کیا جانا حقائق پر سوالات اٹھاتا ہے. ملزم تفتیش میں مکمل تعاون کے لیے تیار ہے. سعودی عرب نے حج کے لیے عمر کی نئی حد نافذ کر دی. 3 مئی سے 15 سال سے کم عمر عازمین کو حج پروازوں میں سفر کی اجازت نہیں ہوگی. پی اے اے کے مطابق 15 سال سے کم عمر عازمین کے حج ویزے منسوخ قرار دے دیے گئے. سعودی حکام نے متاثرہ عازمین کو مکمل رقم کی واپسی کی یقین دہانی کرائی ہے. پی اے اے کا کہنا ہے ایئرپورٹ حکام کو کم عمر عازمین کو پرواز میں سوار ہونے سے روکنے کی ہدایت کی گئی ہے. پابندی پر فوری عمل درآمد کا حکم جاری کر دیا گیا. اسلام آباد میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع جاری ہے. اجتماع میں 2.5 لاکھ افراد کی شرکت متوقع ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے جامعہ ابو القاسم تبلیغی مرکز اسلام آباد کا دورہ کیا اور تبلیغی مرکز کے اکابرین سے ملاقات کی. محسن نقوی نے اسلام آباد مذاکرات کے دوران اجتماع ملتوی کرنے پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور ان کے مثبت کردار کو خراج تحسین پیش کیا. محسن نقوی نے کہا تبلیغی اجتماع کے لیے مؤثر سیکیورٹی اور ٹریفک پلان ترتیب دیا گیا ہے. محسن نقوی نے مذہبی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے اجتماع کے اکابرین کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ اجتماع کے منتظمین کو پولیس لائنز میں خصوصی لیکچر کے لیے مدعو کیا جائے گا.